ایک مسلمان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کن باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، کون سے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کی محبت سچی ثابت ہو۔ سب سے پہلی نشانی انسان کی محبت کی، مسلمان اور مومن کی محبت کی، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرے اور اس بات کو زبان سے بیان کرے کہ سب سے بڑی سچائی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر، سب سے بڑی صداقت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا، اور یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو کامل شریعت سمجھنا ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ تم ایمان لاتے ہو، تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان دونوں پہلوؤں کو تمہارا رب جانتا ہے، وہ ایک ایک عمل پر مطلع بھی ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کر دو تو اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کی نشانی یہ ہے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تقوی آ جائے، خشیت الہی آ جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اس ایمان کے نتیجے میں جہاں اللہ رب العزت تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے، تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنیوں کا بندوبست کریں گے، تمہارے اقوال میں، تمہارے اعمال میں اور تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت روشنی کا بندوبست کریں گے۔ جس طرح اجالے روشنی میں انسان کس طرح عمدگی سے کام کرتا ہے، تمہاری زندگی کا ہر کام ہی اللہ خوبصورت بنا دے۔ اور اگر تم نے ایمان اور تصدیق کے پہلو کو اختیار نہ کیا، یہ جو پہلا حق ہے اور یہ محبت کی پہلی نشانی ہے، تو پھر اس ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی تنگ ہوگی، تمہیں پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا، اور اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلنے والا ہے؟ خود اللہ رب العزت اس نتیجے کے متعلق مخلوق کو خبردار کر رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا
جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کرتا، اس نے تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یہ کفر دہتی ہوئی آگ کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ میری اور آپ کی سچی محبت کی دوسری نشانی یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر دوسرا حق یہ ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ وہ ہستی جو بے مثال ہے، اس کی تعریف کرنا یہ میری اور آپ کی زبان کی سعادت ہے۔ یہ قلم اور اس کاغذ کی سعادت ہے جس قلم کے ساتھ اس ہستی کے تذکرے لکھے جائے، جس کاغذ پہ اس ہستی کے تذکرے لکھے جائے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت اور شرف ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور اس کی تعریف کا اگر باب کھولا جائے تو راتیں گزر جاتی ہیں لیکن اس کی تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل، افضل البشر، خاتم النبیین اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجا۔ قیامت کے دن پوری کائنات بشمول انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت امام النبیین وخطیبهم ولا فخر۔ میں صرف دنیا میں ہی پوری کائنات سے اعلیٰ نہیں، مجھے اللہ نے قیامت کے دن بھی پوری کائنات کا امام بنایا ہے، خطیب بنایا ہے۔ میں ہی اللہ رب العزت سے گزارش کروں گا، تبھی جا کے دنیا کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت یوں ختم کریں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ میری اور آپ کی سچی محبت کی تیسری علامت یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس ہستی کی توقیر کی جائے، اس ہستی کی عزت کی جائے۔ ایک وہ عزت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کیا تھا۔ آج میں اور آپ کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے، صحیح حدیث سامنے آ جائے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ پھر اس فرمان سے اعراض کرے۔ اللہ رب العزت اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت اور توقیر کرو، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرو۔ اور عزت یہ ہے، میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، میری جتنی بھی رائے میں قوت ہو، میرے جتنے بھی تجربات عمدہ ہوں، میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات کو بھی کوٹ کر رہا ہوں، جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو خیر آباد کہہ دوں کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں اپنی بات کو بلند نہیں کر سکتا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت
النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے نہ جاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ. اور تقوی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں رک جاؤ، اسی کو ہی حرف اخیر سمجھو. وہی تمہارے لیے اٹل فیصلہ ہے. وہاں اپنی مرضی کرنا اور اپنی مرضی کو نافذ کرنا، اس طرح کی غلطی نہ کرنا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو بلند نہ کرو. یہ آیت جب صحابی نے ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر بیٹھ کے رونے لگے، پوچھا کہاں ہیں یہ صحابی؟ جواب ملا یہ گھر بیٹھے رو رہے. رونے کی کیا بات ہے؟ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ نے ان کو آواز اونچی دی تھی. جب بھی بولتے تو وہ اونچا بولا کرتے تھے. تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی تو قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا. ابھی قرآن اتر چکا ہوگا، میں تو منافق ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. انک لست من اہل النار، میرے صحابی تم جہنمی نہیں، تم تو جنت میں جاؤ. اس بات سے مراد یہ ہے جب میرا فیصلہ آ جائے اس کے آگے کوئی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور آج میں یوتھ کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں. آج کسی مسئلے میں جہاں صحیح حدیث آ جائے وہاں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہو. آج چینلز پہ بیٹھے اینکرز یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے وہ شخص جو صحیح حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے، حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں ہوتی. قرآن مجید قابل ڈیبیٹ نہیں ہے. قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو حدیث اور قرآن کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے. یہ تو سچی باتیں ہیں. ڈیبیٹ وہاں ہوتا ہے جس بات کی سمجھ نہ آئے، جس بات میں شک ہو، جس کے پہلوؤں کو اپنی مرضی سے انسان اجاگر کرنا چاہے. یہ اللہ کے سچے فیصلے ہیں، ان کو تو ماننا ہے، ان کو تو قبول کرنا ہے، ان کو تو زندگی میں اتارنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے. جو وہاں بھی من چاہی زندگی کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کی. اور جو نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے، اور آپ کا چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ہے کہ اس ہستی کو والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر،
پوری کائنات سے بڑھ کے محبوب سمجھا جائے، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ